اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آرمی پبلک اسکول فورڈوٹ کے تدریسی نیٹ ورک سے میں آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ پہلا ہفتہ جماعت ہفتوں، مضمون ہے ہمارا اردو ادب، عنوان ہے ہمارا دعائے مقبول جو کہ ایک نظم ہے۔ میں ہوں آپ کی معلمہ مس سائمہ۔ جی، اس نظم کو پڑھنے کے بعد آپ حمد و نعت میں فرق بیان کر سکیں گے، دعا کی اہمیت کو جان سکیں گے، سورہ فاتحہ اور نظم کا آپس میں ربط جان سکیں گے۔ سب سے پہلے ہم تعارف کریں گے نظم دعائے مقبول کا۔ شاعر ہیں جس کے سید صادق حسین کاظمی، جو کہ صفحہ نمبر 111 میں بھی آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں۔ جی، طلبہ نظم کو درست تلفظ لے اور روانی کے ساتھ پڑھیں گے، لغت کا استعمال کریں گے، نظم کی اخلاقی پہلو پر تبادلہ خیال کریں گے، نظم میں موجود ردیف اور ہم کافی الفاظ کی شناخت کریں گے، نظم میں موجود مرکب عطفی کی بھی شناخت کریں گے۔ یہ جو کتاب ہے سریر خامہ 7ویں جماعت کے لیے، جس کے رائٹر ہیں عامر وحید قمر، یہ آپ کی کورس میں شامل ہے۔ تمام بچوں کے پاس یہی والی کتاب ہونی چاہیے۔ آج کی اچھی بات، علم۔ علم ایک ایسا پھول ہے جتنا کھلتا ہے اتنی ہی خوشبو دیتا ہے۔ تعارف شاعر۔ شاعر ہے سید صادق حسین کاظمی۔ سید صادق حسین کاظمی 1 اکتوبر 1898 میں کشمیر کے ایک گاؤں کھادا پاڑا میں پیدا ہوئے۔ 1910 میں ان کا خاندان نارووال میں آباد ہوا۔ 1997 میں کاظمی صاحب کا مجموعہ برق سبز شائع ہوا۔ سید صادق حسین کاظمی نے 4 ماہ 1988 کو وفات پائی۔ اسلام آباد کے مرکزی قبرستان میں آسودہ خاک ہیں۔ سبق کی پڑھائی کر لیتے ہیں۔ خداوند جہاں تیرے لیے تعریف ہے ساری، کہ ہے لطف و کرم تیرا ہر انس و جاں پر جاری۔ خداوند جہاں تیرے لیے تعریف ہے ساری، کہ ہے لطف و کرم تیرا ہر انس و جاں پر جاری۔ ہے تو ہی مالک و مختار کل روز قیامت کا، ہر ایک ہم میں سے دم بھرتا تیری ہی عبادت کا۔ تیری ہی ذات سے ہوتے ہیں ہم امداد کے طالب، تو ہی ہے جو ہمیں لے جائے راہ راست کی جانب۔ دکھا رستہ ہمیں انعام و نعمت پانے والوں کا، دکھا رستہ ہمیں انعام و نعمت پانے والوں کا، ہدایت پانے والوں کا، فضیلت پانے والوں کا۔ نہ ان کی راہ جن پر ہو گیا تیرا غضب طاری، کہ وہ گمراہ ہیں ان سے بچا لے ہم کو اے باری۔ جی، تو یہ تھی ہماری دعا، ٹھیک ہے۔ جی، دعا مقبول نظم جو ایک مکمل دعا ہے، اب میں آپ کو ذرا سبق کی وضاحت کر دیتی ہوں۔ دعائے مقبول یہ ایک مکمل دعا ہے جس میں شاعر اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ وہ ہمیں صراط مستقیم پر چلائے اور ان لوگوں کے راستے پر جن سے اللہ تعالیٰ خوش ہوئے اور ان پر اللہ کا انعام ہوا، اور ان لوگوں سے بچائے جو راہ ہدایت سے بھٹکے گمراہ ہیں، گمراہ ہو گئے ہیں اور اللہ کے غضب کا شکار ہوئے ہیں۔ یہ جو دعا ہے ایک مکمل دعا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کا جو شاعر ہے وہ کون ہے؟ سید صادق حسین کاظمی۔ اور ان کے بارے میں جو معلومات ہیں وہ آپ کو میں نے پہلے ہی بتایا ہے کہ آپ کو صفحہ نمبر 111 ملیں گی، جو کہ آپ خود بھی پڑھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اچھا، ہم کی جو صنف ہے اللہ تعالیٰ کی تعریف کے جس کو استعمال کیا جاتا ہے، جبکہ نعت میں ہم اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف بیان کرتے ہیں۔ دعا کیا ہے؟ دعا کا مطلب کیا ہے؟
دعا کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ سے کچھ مانگنا۔ انسان کو جب بھوک اور مسائل گھیر لیتے ہیں تو ان سے نکلنے کے لیے انسان اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہے، کیونکہ دعائیں تقدیر بدل سکتی ہیں۔ صدقے دل سے مانگی گئی دعاؤں کو اللہ تعالیٰ ضرور قبول کرتے ہیں۔ اس نظم کا سورۃ فاتحہ کے ساتھ ربط ہے۔ اس میں طلبہ کو پتہ ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے ہے، ٹھیک ہے؟ یہ جو تمام تعریفیں جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہی اس کائنات کا خالق و مالک ہے، روز جزا کا مالک ہے۔ ہمیں اسی کی عبادت کرنی چاہیے، اسی سے مدد مانگنی چاہیے۔ سورۃ فاتحہ میں بھی ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں، اس سے مدد مانگتے ہیں کہ وہ ہمیں صراط مستقیم کے راستے پر چلائے، ان لوگوں کے راستے پر جن سے اللہ تعالیٰ خوش ہوئے اور ان پر اللہ تعالیٰ کا انعام نازل ہوا، اور ان لوگوں سے بچائے کہ جن پر اللہ تعالیٰ غضب کا، جو اللہ تعالیٰ کے غضب کا شکار ہوئے۔ تو اس نظم اور سورۃ فاتحہ کے ترجمے کا آپس میں ایک ربط ہے۔ سمجھ آ گئی آپ کو یہ بات؟ دیکھو، پہلے شعر میں لطف و کرم کے معنی ہیں مہربانی، انس و جاں، انسان و جانور۔ دوسرے شعر میں مالک و مختار، یعنی کہ جس کے پاس اختیار ہو، ٹھیک ہے؟ اسی شعر کے دوسرے مصرعے میں دم بھرتا ہوں کا مطلب ہے عقیدت رکھنا، محبت کرنا۔ تیسرے شعر پہ آ جائیے، رائے راست یعنی سیدھا رستہ، جانب کا مطلب ہوتا ہے طرف یعنی سیدھے راستے کی طرف۔ اس کے بعد چوتھے شعر پر آ جائیں، ہدایت پانے والے یعنی سیدھے راستے پر چلنے والے۔ فضیلت کا مطلب ہوتا ہے بڑائی، ٹھیک ہے، برتری۔ اس کے بعد آخری شعر پر تو ہم غضب یعنی اس کے معنی ہے غصہ، ٹھیک ہے؟ تو اس نظم کے اخلاقی پہلو پر آ جاتے ہیں۔ اس نظم کا جو اخلاقی پہلو ہے وہ ہے اسلام کی بنیادی عقائد اور عبادات۔ اس پہلو پہ ہم اخلاقی پہلو پر تھوڑی سی روشنی ڈالتے ہیں۔ انسانی زندگی ہر لمحہ تبدیل ہوتی رہتی ہے، کبھی یہ تبدیلی اچھی ہوتی ہے اور کبھی انسان کو دکھ و مسائل گھیر لیتے ہیں۔ ان دکھوں اور مشکلات سے نکلنے کے لیے انسان اللہ سے دعا مانگتا ہے، کیونکہ دعائیں تقدیر بدل سکتی ہیں، اور صدقے دل سے مانگی گئی دعا کو اللہ تعالیٰ ضرور قبول کرتا ہے۔ اسی لیے ہمیں اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے کہ وہ ہمارے لیے آسانیاں پیدا کرے، ہمیں سیدھے راستے پر چلائے۔ اور اس کے علاوہ اسلام کی بنیادی عقائد اور عبادات پر آ جاتے ہیں، یعنی کہ اسلام کی بنیادی عقائد کیا ہے؟ اللہ پہ ایمان لانا، اس کے فرشتوں پہ ایمان لانا، اس کی کتابوں پر ایمان لانا، اس کے رسولوں پر ایمان لانا، قیامت کے دن پر ایمان لانا، اور پوری دنیا کے خالق و مالک اللہ تعالیٰ پہ ایمان لانا، اور موت کے بعد دوبارہ اٹھائے جانے پر ایمان لانا۔ جبکہ عبادات میں آ جاتا ہے کلمہ، روزہ، نماز، حج، زکوٰۃ، ٹھیک ہے؟ یقیناً آپ یہ سمجھ گئے ہوں گے اچھی طرح سے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ خدا حافظ۔